آج مکتوب نمبر 60 کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ مکتوب بھی سعادت پناہ سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا، خطرات و وساوس کے پوری طرح دور کرنے اور اس کے ساتھ اس کے مناسب بیان میں۔ حق سبحانہ وتعالیٰ اپنے مقدس جناب کی دائمی گرفتاری سے مشرف فرمائے، کیونکہ حقیقی نجات اسی گرفتاری میں ہے۔ خطرات نفسانی اور وساوس کا دور ہونا حضرات خواجگان نقشبند قدس اللہ تعالیٰ اسراروں کے طریقے میں کامل طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس بزرگ خاندان کے بعد مشاہد نے خطرات کے دور کرنے کے لیے چلہ کھینچا ہے اور ان پورے 40 دنوں میں اپنے باطن کو خطرات و وساوس کے آنے سے باز رکھا ہے۔ حضرت خواجہ حرار قدس اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں فرمایا کہ خطرات و وساوس کے دفع کرنے سے وہ خطرات مرادے جو مطلوب کی طرف دائمی توجہ کے روکنے والے ہیں، نہ کہ مطلق طور پر خطرات کا دفع کرنا۔ اور اس سلسلہ علی کے مخلصین میں سے ایک درویش غالباً خود حضرت مجد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کر کے مستاق اپنے حال اس طرح بیان کرتا ہے کہ خطرات دل سے اس حد تک دور ہو جاتے کہ اگر بالفرض اس صاحب دل کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے تب بھی تمام عمر کوئی خطرہ ہرگز اس کے دل میں نہیں آئے گا، بغیر اس بات کے کہ اس خطرے کو دور کرنے میں کسی قسم کا تکلف کرے، کیونکہ جو حالت تکلف سے حاصل کی جاتی ہے وہ ایک وقت تک محدود ہوتی ہے، دائمی نہیں، بلکہ اگر وہ خطرات کے لانے میں کئی سال تک تکلف کرے تو بھی خطرات کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چلہ کا مقرر کرنا بناوٹ اور تکلف کی خبر دیتا ہے۔ تکلف و بناوٹ مرتبہ طریقت میں ہے اور حقیقت وہ ہے جو بناوٹ اور تکلف سے خالی ہو۔ یاد کرو مرتبہ طریقت میں اور یادداشت مرتبہ حقیقت میں۔ بس ثابت ہوا کہ عشر و اربعین کے ذریعے سے تکلف کے ساتھ خطرات کے روکنے میں جو ایک خاص وقت تک محدود ہے، مطلوب کی طرف دائمی توجہ کا حاصل کرنا محال ہے، کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے، اور یہ کہ مرتبہ طریقت میں دوام ممکن نہیں بلکہ مرتبہ حقیقت میں ہے، اور یہ بات کہ دوام حق مرتبہ حقیقت میں اس وجہ سے کہ تکلف کو اس مقام میں گنجائش نہیں ہے۔ پس مرتبہ تکلف میں خطرات کا آنا بے شک دوام توجہ کا معنی ہے، اور دائمی نگرانی جو اس سلسلہ عالیہ کے مبتدیوں کو حاصل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے، اور دائمی توجہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں سے مراد یادداشت ہے، جو کہ کمال کا انتہائی درجہ ہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی کو قدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یادداشت کے آگے پنداشت، وہم و گمانے نے اور کوئی مرتبہ نہیں۔ اس میں آگے فرماتے ہیں اس قسم کے حالات ظاہر کرنے سے مقصود اس طریقہ عالیہ کے طالبوں کو رغبت دلانے، اگرچہ اس سے منکروں کا انکاری زیادہ ہوگا۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہر کس افسانہ بے خواند افسانہ است، وہاں کی دیدش نکت خود مردانہ است، آبی نیلس و بخطبی خون امود، قوم موسیٰ ران خون بود آب بود۔ جس نے افسانہ کہا اس کے لیے افسانہ ہے، جو اسے سمجھے حقیقت بس وہی فرزانہ ہے۔ تبتیوں کے حق میں آب نیل یکسر خون ہوا، قوم موسیٰ کے لیے وہ خون نہیں تھا آب تھا۔ خطرات، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں انسان کے دل میں جو چیزیں بغیر اس کے ارادے سے آتی ہیں وہ خطرات کہلاتی ہیں۔ چونکہ شیطان بھی وساوس ڈالتا ہے اور نفس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، اس لیے دونوں قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ حدیث نفس بھی ہوتا ہے اور وساوس شیطانی بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ الہام ربانی بھی ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جو خطرات، جو وساوس اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے
یا اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کے لیے حجاب بننے والی ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو چیزیں انسان کی بس میں نہیں ہیں، یعنی خود بخود آتی ہیں، اس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے، چاہے وہ کتنی خراب کیوں نہ ہو، کیونکہ اختیاری امور پر پکڑ ہے اور اختیاری امور پر نوازا جانا ہے۔ غیر اختیاری امور پر پکڑ بھی نہیں، غیر اختیاری امور پر نوازا جانا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کے دل میں ایک اچھا خیال آیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، محمود ہے، لیکن چونکہ آپ خود نہیں لائے، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز آ گئی، جیسے آپ کسی اچھے باغ میں چلے گئے، آپ کا کوئی عمل اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو کوئی اجر اس کا نہیں ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ایک مزہ تو آ گیا۔ دوسری طرف آپ کوئی مشکل جگہ پہ چلے گئے، راستے میں آ گیا، صحرا آ گیا، بارش آ گئی، اولے پڑنے شروع ہو گئے، ڈاکو آ گئے، یہ غیر اختیاری چیزیں۔ اس وقت اگر آپ نے مقابلہ کیا اور ظاہر مطلب اپنے راستے پہ قائم رہے تو اس وقت یقیناً آپ کو فائدہ ہوا اس کی مخالفت سے، یعنی جو چیزیں مطلب یہ ہے کہ غلط ہو سکتی ہے اس سے آپ نے آپ کو بچا دیا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک تکلیف ہو گئی اور بس گزر گئی، اور اگر آپ نے اس کے مطابق عمل کر لیا، غلط کام کر دیا، تو پھر گناہ میں پھنس گئے۔ یعنی گویا کہ ہر دو میں، چاہے اچھے خیالات ہو چاہے برے خیالات ہو، اس میں فیصلہ آپ کے عمل پر ہے کہ آپ اپنے اچھے خیالات سے کیا کام لیتے ہیں اور برے خیالات سے کیا کام لیتے ہیں، وہ آپ کے اس کے اوپر ہے، منحصر ہے، آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ تو اپنے عمل کی نگہداشت کرنی ضروری ہے، اور یہی وہ مرتبہ یاداشت جس کا حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اپنے مقصود کو یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس سے مجھے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ جو سینٹرل پوائنٹ ہے رضوان من اللہ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے لیے آپ نے سارے کام کرنے ہیں۔ یہ مرتبہ یاداشت ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اس سے اور اس کے لیے نگہداشت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آپ غلط تو نہیں ہو رہے راستے سے۔ مثال کے طور پر دیکھو، ٹریفک میں آپ بند سے ہوئے ہیں، کوئی اس طرف سے ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، تو آپ کی ایک نگہداشت ہوتی ہے کہ میں نے اپنا راستہ کیسے بنانا ہے، اور وہ نگہداشت ٹارگٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ کی ٹارگٹ کیا ہے۔ یعنی آپ اپنے ٹارگٹ سے دور جا رہے ہیں تو واپس کیسے آئیں گے، جو رکاوٹیں ہوں گی، جو مختلف حالات ہوں گی، اس پہ آپ کی نگاہ ہوگی، اور آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا ایکشن ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ سارے آٹومیٹک ہوں گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عمر بھر بھی عمر روح میں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں حقیقت کے مطابق ہے، آٹومیٹک ہے، اس کے اندر آپ کو تکلف نہیں کر رہے۔ ایک اناڑی ڈرائیور جو ہوتا ہے بڑا ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز کے بارے میں جو ڈیسیشن ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو دماغ اس کے جسم پہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتا ہے، تو اس کا پورا جسم اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کے نرو سارے انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہاں جی، وہ بغیر ٹینشن کے سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ جو گیئر بدل رہے ہوتے ہیں، کیا اس کو ٹینشن ہوتی ہے؟ ہاں جی، گیئر خود بہت بدل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود بہت بدل رہے ہیں، خود بہت نہیں بدل رہے ہوتے، اس کا ایکشن ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا آٹومیٹک ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ شاید اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا۔ وہ مطلب ذرا بات ہوتی ہے، ذرا جو تھوڑی سی ڈفرنس آتی ہے، ورنہ جو نارمل سیکوینس ہے اس میں تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
خود بخود وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ کہ جو نگہداشت ہے وہ بھی آٹومیٹک صورت میں ہو جاتی ہے اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مطلب ظاہر مرتبہ حقیقت میں پہنچ جائیں. دیکھو ڈرائیور جو صحیح ڈرائیور ہے وہ اس کے مرتبہ حقیقت میں پہنچ گیا ہے، اور جو سیکھ رہا ہے وہ مرتبہ طریقت میں ہے. تو مرتبہ طریقت میں تو تکلف ہے، مرتبہ طریقت میں تو تکلف ہے، اور مرتبہ حقیقت میں تکلف نہیں ہے. اس کے اندر عمل تو ہے لیکن تکلف نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب صوفی مرتبہ طریقت میں ہوتا ہے اس میں تکلف ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کافی اپنے اوپر گزارنا پڑتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے. وہ جو نگہداشت ہے وہ اس کا تکلف والا ہوتا ہے، اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ بھی تکلف والا ہوتا ہے. ہاں جی، جبکہ جب حقیقت میں پہنچ جاتا ہے انسان اس وقت اس کی نگہداشت بھی آٹومیٹک ہوتی ہے. ہاں جی، اور اس کا جو ہے نا مطلب منزل پہ پہنچنا یہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حضرت نے فرمایا کہ جو مرتبہ یاداشت ہے وہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا وہ جیسا حضرت خواجہ عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ یاداشت کے آگے پنداشت یعنی وہم و گمان ہے. مرتبہ طریقت میں فرمایا یاد کر سے مراد لسانی و قلبی ذکر ہے، یعنی حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کو دور کرنا ہے. تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کو دور کرنا ہے. جاننا چاہیے کہ جب تک سالک طریقت و تصنع میں ہے اور اس کو حقیقت و عمل کے حضور حاصل نہیں ہے وہ یاد کرد کے مقام پر ہے، یعنی وہ یاد کرے گا، یاد ہوگا نہیں، یاد کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جب تک اس کو وہ حقیقت کے مقام پہ نہیں پہنچا تو وہ کیا ہوگا؟ یاد کرد، یعنی خود ارادے سے یاد کرے گا. اور جب حضور دوام حاصل ہو جائے اور یاد کر کے تکلف سے چھٹکارا ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ نفی کرنے سے بھی اس کی نفی نہ ہو سکے تو مقام یاداشت حاصل ہو جاتا ہے. جو میں نے بھی عرض کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ یاداشت سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل بے تکلف انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور بات آتی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ بالکل اسی چیز کی طرف ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی تمام نفسانی خواہشات جو اس کی نگیٹو ہے وہ منفی ہو جائے، تو مجھے بتاؤ پھر یادداشت نہیں رہے گا تو کیا ہو گا؟ پھر تو وہی ہوگا نا، کیونکہ جو چیزیں چینج کرنے والی پرٹربریشنز کے جو ٹولز ہیں وہ سارے کے سارے آف ہو گئے. تو اب اس کے بعد پھر یاد کر سے وہ مرتبہ یاداشت میں چلا آیا. تو جس کو ہم فانی کہتے ہیں وہ فانی جو ہوتا ہے مرتبہ یاداشت میں آ جاتا ہے. وہ واصل اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ اس کو قلبی طور پر وصال حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سکون و قرار پکڑ لیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو ملکہ یاداشت بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں تمکین بھی کہتے ہیں. آج کہ اس کے ساتھ ایسے قرار پکڑ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے قلب و دماغ میں نہیں آتا. یہ ملکہ یاداشت مطلب کہلاتا ہے. اچھا، یاداشت سے مراد ہر وقت اور ہر حالت میں بطریق فوق حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے. بعض نے کہا کہ یاداشت حضور بغیبت کو کہتے ہیں، اور اہل تحقیق بزرگ کے نزدیک حب ذاتی کے وسیلے سے شہود حق کا دل پر غلبہ ہونا حصول یاداشت کہلاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ حضرات نے میرے خیال میں ابھی آ رہی ہیں، کیا اصطلاحات آ رہی ہیں، لیکن اصطلاحات کے بغیر جو بات ابھی میں نے عرض کی وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اصطلاحات کے بغیر جو بات میں نے عرض کی وہ کیا ہے کہ رضوان من اللہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک ہر وقت دل میں ہوگا نا، تبھی اس کو راضی کرنے کی فکر ہوگی. تو یہی وہ ملکہ یاداشت ہے، وہ یہی ملکہ یاداشت ہے، وہ جو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو، اور یہ تب ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ فنا فی اللہ ہو جائے، اس کے ساتھ بقا باللہ ہو جائے، مرتبہ شعور میں آ جائے. یہ سارے اصطلاحات ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے نفسانی خواہشات مطلب جس کو کہتے ہیں عیاں ہیں، ایسی صورت میں
کیا ہو گیا؟ نفسانی خواہشات آپ کے ارادے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، آپ کی سوچ کو بھی بدل سکتا ہے، تمام کاموں کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ نے اپنے آپ کو فانی کر لیا، ان کو تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیا، تو پھر وہ آپ کو چینج نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بقا بھی حاصل ہو گیا، بقا باللہ حاصل ہو گیا. اسی کو وصال کہتے ہیں. جب یہ حاصل ہو گیا تو اس کے بعد وہ یاداشت حاصل ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز چینج نہیں کر سکتا. اور حضرت نے فرمایا کہ اگر عمر نوح بھی مل جائے، لیکن اس کی تفصیل چونکہ ہماری جو کتاب ہے جو حضرت کے مکتوب شریف میں، اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ فنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فنا فی الصفات، ایک فنا فی الذات ہے. تو فنا فی الذات کے لیے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں. فنا فی الصفات والے خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ واپس آتے تو عین ممکن ہے کسی اور صفت میں اس کو نفسانی خواہش کوئی پنسا لے. ہاں جی، اس وجہ سے فنا فی ذات والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ساری باتیں. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ ایک فقیر، مطلب اپنے بارے میں کچھ عرض فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ، لیکن بہرحال چونکہ عملی باتیں ہم نے کرنی ہیں، تو جب تک یہ ملک یاداشت حاصل نہیں ہوتا تو بتکلف ان تمام چیزوں کا کرنا فرض عین ہے. پھر بتکلف کرنا فرض عین، پھر کرنا پڑے گا. مطلب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو ڈیسٹینیشن معلوم ہے تو آپ بے تکلف جائیں گے، ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تو تکلف تو ہوگا، جگہ جگہ پوچھیں گے. ہاں جی، اور ہر وقت ٹینشن ہوگی، دو راستے آ گئے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ مسائل تو پھر ہوں گے نا. تو وہ یہ والی بات ہے کہ جو مطلب تکلف کا مقام ہے طریقت کا، جب تک اس میں ہے تو اس میں پھر وہ اسی کے کام کرنے پڑیں گے. اس میں بہت بڑی خطا اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان مرتبہ طریقت میں اور وہ مرتبہ حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھ لے، تو نقصان ہوگا. پھر نقصان ہوگا. ظاہر مطلب یہ کہ اس چیز کو پایا نہیں ہے، جس کو پایا وہ ازیوم کر لیتا ہے، تو بس پھر تو وہی ہوگا کہ ظاہر اگر کسی جگہ پر ڈیٹریکٹ ہو جائے گا اور پھر واپس شاید ہی آئے. اس وجہ سے اگر مرتبہ طریقت میں ہے تو پھر مرتبہ طریقت کے اصول ہی اپنانے پڑیں گے. یہ نہیں کہ مطلب مرتبہ حقیقت کے اصول آپ مرتبہ طریقت میں اپنائیں. بھائی میٹرک والوں کو کہا گیا تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ذرہ ہے، تو ان کے لیے وہی بات ٹھیک تھی، کیونکہ اگر وہ اس کو نہ کہا جاتا تو ان کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی. لیکن پھر جب وہ ایم ایس سی میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ایٹم بھی قابل تقسیم ہے، اور اس کے بھی مطلب بہت ہوتے ہیں، مطلب پارٹس اور مختلف چیزیں، کیونکہ اس وقت پھر ان کا ذہن کھل جاتا ہے، ان کو تمام چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے، تو ان کو پھر بتایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تو جب تک انسان مرتبہ طریقت میں ہے اس وقت مرتبہ طریقت کے اصولوں کو اپلائی کرے گا، اس وقت وہ محفوظ ہے جو مرتبہ طریقت کے اصولوں کو استعمال کرے گا. اور جو مرتبہ حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھے گا تو غیر محفوظ ہے. لیکن جب مرتبہ حقیقت میں پہنچ جائے اس وقت پھر مرتبہ طریقت کی طرف واپس نہ آئے، پھر وہی مرتبہ حقیقت والی بات کہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہی سمجھا جائے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ کا ہے. فنا فی اللہ اگر ہو جائے سبحان اللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر فنا فی اللہ ہو جائے تو بقا باللہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، خود بقا باللہ کے ساتھ وصال اٹیچ ہے، وصال کے ساتھ ملک یاداشت اٹیچ ہے، وہ ساری چیزیں پھر خود بہت اٹیچ ہیں. ہاں جی، کسی ان میں سے جس چیز کو بھی حاصل کرے ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس لیے بعض لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے کہ محبوبیت اونچا مقام ہے یا ابدیت اونچا مقام ہے یا فنا اونچا مقام ہے یا بقا اونچا مقام ہے، حضرت تھانوی مسلم نے اس پہ پورا واضح فرمایا یہ ساری ایک ہی چیز ہے. اور اصطلاحات میں جدائی آ گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہو تو باقی خود بخود حاصل ہوتی ہے. نے کہا فنا فی اللہ اگر ہو گیا تو بقا باللہ بھی اسی کو ہے، اور پھر اللہ کا محبوب بھی وہی بنے گا اور بندہ محض بھی وہی ہوگا، ابدیت بھی اس کو ہی حاصل ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں اٹیچڈ ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ دل پر غلبہ ہونا حصول زیادہ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور حق یہ ہے کہ وہ مقام جس میں تمام توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، فنا تام اور بقا کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کا شکر ہے.
نتیجہ آخر میں وہی پہنچا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی تھی. الحمدللہ.